قلم بند کر دیے۔ ادیبوں کیا ہے؟ یہ ادیبوں یعنی لیکھکوں کے، جو شاعر ہوتے تھے، لیکھکوں کے، رائٹروں کے حالات قلم بند کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارسلان فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ارسلان فیضی آفیشیل۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں 12th اردو 100 مارکس کا یہ پہلا چیپٹر۔ یہ ہمارے چینل میں یہ پہلا چیپٹر ہے، تو ہمارے ساتھ میں آپ کو رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ تمام چیزیں اچھے سے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پہلا چیپٹر مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جدا مجد یعنی ان کے پورووں کی جدا مجد مرزا فضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے۔ اچھا جی، ملازم ہے، ملازم کا معنی آتا ہے نوکر، بمعنی نوکر، ملازم ہوئے۔ فرحت کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلا گیا۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خدان کے ایک پوائنٹ ہے خدان۔ یہ خدان کیا ہے؟ خدا یعنی خود، یعنی خدان کے مطابق خود کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تو ولد ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ پیدا کا معنی ہوتا ہے پیدا۔ تو ولد ہوئے تھے یعنی پیدا ہوئے تھے، اور یہی درست ہے۔ جائے پیدائش محلہ چوڑی والا دہلی ہے۔ ان کے والد کا نام یعنی ان کے ابا کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ فرحت صرف 10 روز کے تھے تو ان کے والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ والدہ یعنی ان کی امی مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لا ولد اور بیوہ پھوپھی، لا ولد یعنی بے اولاد، اور بیوہ جس کا شوہر مر گیا ہو، شوہر تھا اور انتقال ہو گیا ہو، اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ بیوہ کہتے ہیں۔ ان کی لا ولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی۔ مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ یعنی ایڈمیشن لیا۔ یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفینز کالج سے BA کیا۔ انہوں نے اسی کالج میں MA میں بھی داخلہ لیا، لیکن معاشی یعنی انگلش میں کہتے ہیں اکنامک، جسے کہتے ہیں معاشی حالت کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی بھی رہی۔ دلچسپی یعنی دل لگاؤ، انٹرسٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں انٹرسٹ، دلچسپی بھی رہی۔ کرکٹ، ٹیسٹ، بلیڈ، چوسر اور شطرنج وغیرہ بھی کچھ کھیلتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے۔ 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم، یہ ترجمہ کا جمع ہے مترجم، اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسلیٹر، مقرر ہوئے۔ 1910 میں جوڈیشیل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف الگ عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے افسر بنے اور 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی
کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بعارضہ قلب ہوا اور ٹھکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے۔ سپرد خاک یعنی مٹی میں ملے، دفن ہوئے، سپرد خاک ہوئے۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات قلم بند کر دیے۔ ادیبوں کے ہے یہ، ادیبوں یعنی لیکھکوں کے، جو شاعر ہوتے تھے، لیکھکوں کے، رائٹروں کے حالات قلم بند کیے۔ شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے۔ خاکہ پہلی مرتب انجمن ترقی اور ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ یہ خاکانہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کے سیر بھی ان کی یادگار تحریر ہے۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے۔ کتنے جلدوں میں؟ 7 جلدوں میں۔ یہ آپ کا آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے بلکہ آئے گا، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اتار لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اور جتنا بتا رہے ہیں اتنا آپ لوگ اسکرین شاٹ مارتے جائیے، یاد کرتے جائیے۔ اگر آپ کو اس PDF لینا ہے تو ڈسکرپشن میں میرا موبائل نمبر ہے، آپ مجھے میسج کیجئے، میں آپ کو PDF بھیج دوں گا۔ اوکے۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشاء، دیوان یقین، دیوان نظیر و کتابوں میں انشاء، دیوان الیقین، میری داستان اور میری شاعری اہم ہے۔ آج کا ویڈیو یہیں تک، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔